لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. میرے واجب الاحترام، میرے معزز سامعین، بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت جو ہے وہ کیوں نہیں کی؟ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ واضح کرتا چلوں کہ بیعت کس نے مانگی، کس طرح سے مانگی اور کس سے مانگی. یزید نے جب تخت خلافت کو سنبھالا تو اس نے مختلف شہروں میں جو حاکم تھے ان کی طرف اپنا قاصد بھیجا خط دے کر، اور اس خط میں یہ تحریر تھا کہ لوگوں سے یزید کے لیے بیعت طلب کی جائے. اسی طرح کا ایک خط یزید کا نمائندہ، یزید کا جو قاصد تھا، وہ لے کر رسول اللہ کے شہر مدینہ پہنچتا ہے. اس وقت مدینہ کا جو حاکم تھا وہ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان تھا. یہ قاصد رات کی تاریکی میں ولید کے گھر پہنچا، خط دیا. ولید نے خط پڑھا، پریشان ہو گیا جب یہ دیکھا کہ خط میں لکھا ہے کہ یا حسین سے بیعت لے، اگر بیعت نہ کرے تو حسین کا سر کاٹ کر یزید کے لیے بھیجا جائے. ولید نے فوراً مروان کو بلایا، مشورہ کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ اسی ٹائم امام حسین علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان سے بیعت طلب کی جائے. ابھی تک کسی کو خبر نہیں ہے کہ یزید کا باپ مر چکا ہے، اس لیے رات ہی کو امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر طلب کیا جائے اور ان سے بیعت لی جائے. ولید نے ایک قاصد امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجا. امام گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تشریف فرما تھے. ولید کا قاصد پیغام لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور پیغام دیا کہ ولید بلا رہا ہے. امام نے فرمایا تم جاؤ، ہم آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے 30 جوانوں کے ہمراہ ولید کے گھر پہنچتے ہیں. امام اندر تشریف لے جاتے ہیں. ولید یہ کہتا ہے کہ یزید کا باپ مر گیا ہے، اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور تخت حکومت یزید نے سنبھال لیا ہے. اور یزید نے یہ خط بھیجا ہے اور بیعت کا مطالبہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی رات ہے، تو بیعت چاہتا ہے، کل دن میں لوگوں کو اکٹھا کر سب کے سامنے سر عام بیعت طلب کر، اور یقیناً تو بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا کہ حسین ابن علی مخفیانہ بیعت کرے، چھپ کر بیعت کرے. ظاہراً ولید راضی ہو گیا. امام حسین علیہ السلام اب جب جانے لگے ہیں تو مروان کہتا ہے کہ اگر اس وقت امام حسین سے بیعت لے لی تو لے لی،
وگرنہ امام ہمارے ہاتھ میں کل نہیں آئیں گے. اس لیے یا بیعت لے، اگر بیعت سے امام انکار کرتے ہیں تو امام کو قتل کر دے. امام مروان کا یہ جملہ سن کر غضبناک ہوتے ہیں اور مخاطب ہو کر مروان سے کہتے ہیں کہ یبن الزرقا، اے زانیہ کے بیٹے، تو حسین ابن علی کو قتل کرے گا؟ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ولید سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یزید شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے، یزید زناکار ہے، یزید فاسق و فاجر ہے. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. علناً مولا نے وہاں پر پیغام دے دیا ہے، ولید کو بتا دیا ہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا. مولا کی خیر آواز پر بنی ہاشم کے جوانوں نے تلواریں نکال لی. امام ولید کے گھر سے واپس چلے. رات گزر جاتی ہے. دوسرے دن مروان دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام والسلام، کہ اس اسلام کا فاتحہ پڑھ دیا جائے جس کا رہبر یزید جیسا بن جائے. اور پھر مروان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں الیک انی، دفع ہو جاؤ، انک رجس، تو رجس ہے، تو پلیتی ہے، تو نجاست ہے ساری. ان اہل البیت الطہارہ، ہم اہل بیت جو ہیں وہ ہیں جن کی گواہی قرآن نے دی، جن کی طہارت کی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں تھوڑی بیعت کے بارے میں بھی وضاحت دیتا چلوں کہ یہاں پر یزید جو بیعت مان رہا تھا اس کا کیا مطلب تھا. یزید کی بیعت سے یہ مراد تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ مجھ یزید کو امام حسین علیہ السلام جیسا شخص رسول اللہ کا نمائندہ مان لے، رسول اللہ کا جانشین مان لے. بیعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مان لینا، وہ بھی یزید جیسے فاسق اور فاجر شخص کو. اور ہرگز امام حسین علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے تھے. میرا سوال ہے آپ سے کہ بالفرض اگر یزید شراب خوار نہ ہوتا، اگر یزید فاسق و فاجر نہ ہوتا، اگر یزید نیک انسان ہوتا اور بیعت امام حسین علیہ السلام کا مطالبہ کرتا، کیا امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے؟ یہ تو ایک فاسق و فاجر شخص تھا. اگر نہ ہوتا تو اس صورت میں بھی امام حسین علیہ السلام ہرگز بیعت نہ کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت اور خلافت کا جو منصب ہے یہ الہی منصب ہے. اگر امام اس بیعت پر راضی ہو جاتے ہیں، یعنی امام نے ایک شخص کو جو کہ امام نہیں ہے، جس کو اللہ نے امام منصوب نہیں کیا، اس کو امام تسلیم کر لیں، جھوٹے امام کو سچا امام تسلیم کر لیں. اور امام حسین ہرگز اگر کر لیتے تو بعد والے آئمہ کی امامت خدشدار ہو جاتی. حتیٰ امام حسین علیہ السلام سے پہلے والے آئمہ اور انبیاء کی امامت اور نبوت خدشے میں پڑ جاتی، کیونکہ امیر المؤمنین کو غدیر کے دن رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اپنا جانشین مقرر کیا. کوئی ووٹ نہیں ہوئے تھے کہ ووٹنگ کے ساتھ امیر المؤمنین کو رسول اللہ کا جانشین بنا دیا جائے. یہاں پر میں اس خط کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں جو ابن زیاد نے
عمر سعد کو لکھا تھا. عمر سعد اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان بہت سارے مکاتبات ہوئے ہیں، اور ایک میں یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کو کہا کہ میں جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، مجھے آپ یہاں سے جانے دیں، اس جگہ پہ نہ روکیں. تو جب عمر سعد نے ابن زیاد کو یہ لکھ بھیجا ہے تو ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا ہے، اس میں کہا ہے کہ میں نے تمہیں جو ہے یہاں مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، بیعت کے لیے بھیجا ہے. اگر حسین بیعت کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو حسین کا سر یزید کے لیے بھیج. عمر سعد جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہرگز بیعت نہیں کریں گے، اور یہاں پر یہ خط پڑھ کے عمر سعد نے ایک جملہ کہا ہے، ان بین جنبیہ قلب ابی ہے، کہ حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے. یعنی عمر سعد یہ کہنا چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر علی نے بیعت کر لی ہوتی تو آج حسین بھی بیعت کر لیتا. اور خود اس عمر سعد کے جملے میں یہ واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے بیعت کر لی. اگر امیر المؤمنین نے بیعت کی ہوتی تو جب امام حسین سے بیعت طلب کی گئی تھی اس وقت کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی شخص تو یہ کہتا کہ آپ کے والد نے بیعت کر لی تو آپ بھی کر لیں، لیکن کسی نے بھی نہیں کہا. آپ جائیں مطالعہ کریں تاریخ کا، کسی شخص نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کے والد نے بیعت کر لی آپ بھی کر لیں. تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کر کے قیامت تک رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی ضمانت دے دی. امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کے بعد، اس عمل کے بعد، پھر کسی بھی حاکم کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھی امام سے بیعت کا تقاضا کرے. اس طرح سے امام نے یزید کو خار کر دیا، کیونکہ امام علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں واضح پیغام دے دیا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہم امام حسین کے پیروکار ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں. آج کے دور میں بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلتے ہوئے امام حسین کے مشن اور مقصد کو زندہ رکھیں. اگر بیعت نہ کرنے کی ایک علت جو ہے، البتہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر یزید اچھا شخص بھی ہوتا، شراب نہ بھی پیتا، فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا، تب بھی امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے، کیونکہ یہ ایک منصب الہی تھا. لیکن پھر بھی ایک علت جو امام معصوم نے بیان فرمائی وہ یہ تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید شراب خور ہے، یزید زانی ہے. آج اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، اپنے آپ کو پیروئے امام سمجھنے والے، اگر ہم میں کردار حسین نہیں ہے، اگر ہم امام حسین کے کردار کو نہیں اپنا رہے، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو نہیں اپنا رہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم حسین والے ہیں. اگر کردار ہم نے یزید والا اپنانا ہے تو پھر کوئی حق نہیں ہمیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے قیام کا ہدف اور مقصد بیان کیا تو کہا کہ اگر میں نکل رہا ہوں مدینہ رسول چھوڑ کر تو میرا مقصد کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میں نکل رہا ہوں. اور اس سے بڑا منکر اور کیا ہوتا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر شخص اپنے آپ کو جانشین رسول اللہ کہلوا رہا ہے. اس منکر کا خاتمہ جو تھا وہ ضروری تھا. آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی امام حسین کے مشن و مقصد کو زندہ رکھتے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلتے ہوئے سیرت امام حسین کو اپنائیں. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
کہیں کل امام حسین کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ ہم نے آپ کی محبت کو اپنایا لیکن آپ کے کردار کو نہ اپنایا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ سلام یا حسین